لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه السلام من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم أضمن له ثلاث زيادة العمر وكثرة المال والمحبہ فی العشیرہ صلوات پڑھ دے محمد سامعین محترم، آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد جس فرمان کو موضوع قرار دیا ہے، امام زبان عصمت سے چاہنے والوں کو کامیابی کا نسخہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، تم لوگ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں امام تمہیں تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی گارنٹی کون سی؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے بن جاؤ، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ۔ زیادہ امام نے طلب نہیں کیا، والدین پر مہربان بن جائیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لیں، وارث دین فرماتے ہیں پھر میں حجت خدا تمہاری کامیابی کی تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ بولا وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا کثرت المال، مال کی کثرت کی گارنٹی دیتا ہوں، وزیادت العمر، تمہاری عمر لمبی ہوگی، لمبی زندگی پاؤ گے، اس کی میں امام گارنٹی دیتا ہوں، اور والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں زیادہ عزت پاؤ گے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو، میرے پاس مال کی کثرت ہو، اور خاندان میں میری عزت ہو۔ امام فرماتے ہیں پھر بھٹک کیوں رہا ہے، والدین کا طاعت گزار بن جا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر، پھر دیکھ میں امام ضمانت دے رہا ہوں، اللہ تجھے کثیر مال دے گا، لمبی زندگی پائے گا، خاندان میں عزت پائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والدین کی عظمت، تو چونکہ ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو لہذا والدین کی عظمت، تو لہذا والدین کی عظمت و شان۔ روایت ہے ایک مرتبہ سید الانبیاء مسجد نبوی میں جب آپ منبر کے قریب آئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب رسول اللہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا نبی کے منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، یعنی نبی نے 3 سیڑھیوں کو پاؤں میں رکھا تھا، چوتھی مسند پہ بیٹھتے تھے، لہذا 3 سیڑھیوں پہ۔ اس لیے علماء اسلام میں یہ بحث ہے کہ منبر 2 سیڑھی والا ہونا چاہیے یا 3 سیڑھی والا۔ اگر روایات سے دیکھیں تو نبی کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے منبر 3 سیڑھی والا ہو اور چوتھا مقام بیٹھنے والا ہو۔ اس لیے تاریخ کا مشہور واقعہ جو تاریخ اسلام میں علماء اسلام نے نقل کیا، جب سید الانبیاء بیٹھتے تھے اپنے منبر کے مسند پہ، اوپر والے حصے پہ، نبی کے وصال کے بعد جب امت نے حکومتیں سنبھالی تو پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بیٹھے پہلی سیڑھی پہ۔ کہا نبی کے احترام میں ادھر نہیں بیٹھ سکتا، میں بیٹھوں گا نیچے، گویا امت کو بتا رہے ہیں میں نبی کا احترام کر رہا ہوں۔ پہلی سیڑھی پہ بیٹھے، جب دوسرے کا زمانہ آیا وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے، جب تیسرے صحابی کا زمانہ آیا وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے، اب جب علی کا زمانہ آیا امت کھڑی تھی پریشان، حلال مشکل کو شاید دین نے مشکلیں حل کر دی۔ اب امت دیکھ رہی ہے کہ علی کیا کرتے ہیں، بھئی پہلی پہ تو بیٹھے ہیں نبی، وہاں پہ بیٹھے ہیں پہلے خلیفہ، دوسری پہ دوسرے خلیفہ، تیسری پہ تیسرے خلیفہ، علی تو بنے ہیں چوتھے خلیفہ، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ روایت کا جملہ، علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، گویا نبی کی پیروی کرتے ہوئے کہ نبی نے بھی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا، علی نے بھی قدم رکھا۔ جب بیٹھے مقام نبوت پہ، اصحاب نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے باقی اصحاب کی طرح خیال کیوں نہ کیا؟ زبان عصمت سے فرمایا لقد رجع الحق علی مقامے، آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ نعرہ حیدری، یا علی، آج حق اپنے مقام پر بیٹھا ہے، لہذا علی جانتا ہے نبی کا احترام کیسے کرنا ہے۔ علی اپنی زندگی سے، علی اپنے کمالات سے، علی اپنے فضائل سے، علی اپنی تعلیمات سے نبی کا نام روشن کرے گا، نبی کے دین کا نام روشن کرے گا۔ اگر دنیا والے علی کو جان لیتے کہ یہ علی کون ہیں تو امت کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے تو قرآن نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو
اور تفرقے میں نہ پڑو تو گویا اللہ کی رسی کو چھوڑتے جائیں گے تو تفرقے بنتے جائیں گے. جب رسی کو تھام لیں گے تفرقوں سے آزاد ہو جائیں گے. اب وارثان قرآن سے پوچھا کہ آقا آپ بتائیں یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو سادے کے آل محمد فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں جس کے تمسک کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ تم نبی کی آل سے جڑ جاؤ تو پھر تم تفرقوں سے باہر آ جاؤ گے. اور علی وہ امام امت ہے کہ علماء اہل سنت نے اپنی کتاب فضائل مرتضویہ، عربی میں یہ اصل کتاب ہے اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کتاب کا لکھنے والا اہل سنت ہے امام نسائی، جو علماء اہل سنت کے 6 اماموں میں سے ایک ہے. جو صحاح ستہ ہے نا، تو ان میں سے ایک ہے امام نسائی. انہوں نے کتاب لکھی فضائل مرتضویہ، علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات. اور یہی کتاب ریزن بنی اس عالم کو جو فضائل علی اس نے جمع کیے، محبت علی کے جرم میں اسے سولی پہ چڑھایا گیا. یعنی دنیا والوں سے یہ ہضم نہ ہوا کہ اس نے علی کے فضائل کیوں لکھے ہیں. تو جب دنیا والے اپنوں کو معاف نہ کریں علی کے نام سے تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل مرتضویہ کی روایتیں. ایک دن اللہ کے رسول ان کی خدمت میں آئے صحابی رسول ابو بریدہ، یا رسول اللہ ایک مرض میں مبتلا ہوا ہوں، چاہتا ہوں اس بیماری کا علاج آپ کے وسیلے سے ہو. یقیناً سید الانبیاء طبیب نفوس ہیں، نبی سے بڑھ کر اور کون ہے نفوس کی طہارت کرنے والا؟ یا رسول اللہ نفوس میں میرے دل میں ایک بیماری ہے، اس کا علاج آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مریض بھی جانتا ہے اس مرض کے اسپیشلسٹ ہیں تو رسول اللہ ہے. بھئی دنیا جانتی ہے نا کون اسپیشلسٹ کہاں بیٹھا ہے. یا رسول اللہ ایک مرض ہے، بیان کرو. کہ یا رسول اللہ میں نے محسوس کیا ہے میرے دل میں تھوڑا تھوڑا بغض علی ہے. اللہ اکبر. میرے دل میں کیا ہے؟ یہ مریض اعتراف کر رہا ہے. مریض کتنے ہوتے ہیں؟ مرض ہوتے تو ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، خدا را مجھے بچا لیجئے، میرا علاج کیجئے. یا رسول اللہ بغض علی کے مرض میں مبتلا آیا بیٹا ہوں، مجھے بچا لیجئے. کیوں بچنا چاہتا ہے؟ اس لیے نبی کی زبان سے سن چکا یا علی لا یحبک الا حلال الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تیرا حبدار حلالی ہے اور تجھ سے عداوت فقط حرامی کرے گا. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اور یہ فقط روایت رسول اللہ کی نہیں ہے، وارث رسول نے بھی بیان کر دیا. جب تم ہمارے نور ولایت کو اپنے دلوں میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو جا کر اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرو. اور روایت ہے علماء اسلام نے نقل کی ہے، سید الانبیاء نے مسجد نبوی میں کہا اے میرے صحابہ، اب نبی کے سامنے اصحابی تھے، مسلمان تھے، اے میرے صحابہ اپنے بچوں پر علی کی محبت کو پیش کرو. اگر وہ محبت علی، اگر وہ مودت علی قبول کر لیں
تو سمجھ جانا وہ اولادیں تمہاری ہیں. اگر علی کی محبت و ولایت کا انکار کر دیں سمجھ لینا غیروں کی اولاد تمہارے گھر میں پل رہی ہے. اب روایت کہتی ہے، میں روایت کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. روایت کہتی ہے اصحاب نبی کے سامنے جب نبی نے ایک کسوٹی دے دی، حلالی اور حرامی کی پہچان کا وسیلہ ہے تو علی ابن ابی طالب. اب اصحاب نے کیا کیا؟ اپنے اپنے گھروں میں دیکھا کہ جس راستے سے علی جائیں گے کھڑے ہو گئے اپنے گھروں کے دروازوں پہ اور اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے. جب بھی علی مولا کسی دروازے سے گزرتے تو ہر ایک صحابی نبی کہتا اتحب ھذا الفتى، اے بچے بتا کیا تو اس جوان علی حیدر کرار سے محبت کرتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں تو خوش ہو کے گھر جاتے. اور نبی نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا اے میرے اصحاب اگر وہ علی کی محبت کو قبول کریں تو سمجھ لینا وہ حلال زادے ہیں، اگر قبول نہ کریں تو پھر بیویوں کو طلاق دے دینا. روایت کہتی ہے جن جن لوگوں کے بچوں نے علی کی محبت کا انکار کیا وہ گھروں میں آ کے بیویوں کو طلاق دینے لگے. لہذا علی کی محبت یہ وہ معیار ہے کہ رسول اللہ نے خبردار کر دیا کہ حلالی اور حرامی کی پہچان کو اگر معیار بنایا ہے تو محبت علی ابن ابی طالب. اس لیے صحابی نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کننا نعرف المنافقین بے بغض علی ابن ابی طالب، ہم نبی کے زمانے میں کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، اگر چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے یہ حلالی ہے اور اگر چہرہ ادھر جاتا سمجھتے یہ پکا منافق ہے. صلوات پر دے محمد و لہذا محبت علی. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو پروان چڑھاؤ علی کی محبت میں. اور موجودہ دور میں جس قدر ناسبیت کا حملہ ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے اہل بیت کا تعارف، ان کے کمالات، ان کے فضائل یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے حملے سے ہماری نسلیں آل محمد کا دروازہ چھوڑ جائے اور پھر قصوروار وہی افراد ٹھہریں گے جو اس فریضے میں کوتاہی کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی علی محمد. لہذا نبی کے صحابی نے اپنا مرض پیش کیا، یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے کہ میرے دل میں بغض علی ہے، مریض ہے بغض علی کا، علاج کروانے آیا ہے، اب میرا علاج کیجیے. آپ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 2 دن سے میرے سر میں پین ہے، میرے پیٹ میں 3 دن سے درد ہے، میرا بخار نہیں اتر رہا. تو ڈاکٹر کو بتائیں گے نا. تو جب کسی نے بتایا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہے تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ تم نے کھایا کیا ہے؟ ایسے کہ نہیں بھئی ڈاکٹر پوچھتے تم نے کھایا کیا ہے؟ آپ گئے، آپ کا بی پی شوٹ کر گیا، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھئی کھایا کیا ہے؟ پوچھتے اس کا ریزن کیا ہے، یہ شوگر یا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، بھئی کیا کھایا پیا ہے، کیوں بڑھ گیا؟ سید رسول بھی پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ بغض علی آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر. تم تو مریض ہو نا، اب نبی نے کرنا ہے علاج، بتاؤ یہ تمہارے دل میں بغض علی آیا کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ علی نے وہ جو مال غنیمت تقسیم کیا تھا نا اس تقسیم پہ میں راضی نہیں ہوں.
تو جب نبی نے یہ سنا ایک مرتبہ فرمایا اقذاکم علی ابن ابی طالب، خبردار علی کے حق میں جسارت نہ کرنا، علی تم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور نبی نے علی کی شان میں فرمایا کف علی کفی، علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، علی جو دے وہ نبی دے رہے ہیں، علی کی بیعت نبی کی بیعت ہے۔ تو لہذا علی جو دیں وہ نبی دے رہے ہیں، علی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اب نبی نے علاج کر دیا، مریض تھا بغض علی کا، نبی نے بتا دیا کہ اس کا علاج کیا ہے، علی سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، تو لہذا بات ہی ختم، اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اب میرے بغض کا علاج ہو رہا ہے تو کیا کہتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نہ چاہتے ہوئے یہ بغض علی کا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، روایت کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کہ یا رسول اللہ بغض علی پہ توبہ کرتا ہوں۔ ابو بریدہ کہتے ہیں میری عادت تھی میں سر جھکا کے بات کرتا تھا، میں نے دیکھا نبی کا چہرہ جلال سے سرخ ہو چکا ہے، کیونکہ علی کا بغض نبی سے برداشت نہیں ہو رہا، نبی کا چہرہ سرخ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بغض علی کی توبہ کرتا ہوں، نبی نہیں مان رہے۔ میں سمجھ گیا مزاج رسالت کو، رسول بغض علی پہ صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھتے۔ ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگے ہاتھ کیجئے، میں بیعت کر کے دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے نبی نے آگے ہاتھ کیا، ابو بریدہ نے بیعت کی، گویا بتا دیا بغض علی خاندانوں سے نہیں اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے اللہ صلی علی محمد والے۔ لہذا بغض علی اسلام سے خارج کرتا ہے، یہ توبہ سے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کی معافی بیعت نبی کر کے تجدید اسلام کرو، تمہارا اسلام بھی مکمل تب ہوگا جب تمہارے دامن میں ولایت علی ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اعلان غدیر کے بعد اللہ نے بھی دین کو اگر تمام کیا ہے تو ولایت علی کے ساتھ، اور اللہ نے اعلان کر دیا میں اگر راضی ہوں تو اس دین سے جس دین میں جہاں نبی کی محبت ہو وہاں ولی علی ابن ابی طالب کی محبت ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا امام علی ابن ابی طالب یہ وہ باعظمت ہے، ان کی معرفت آل محمد کے فضائل و کمالات کا مقصد ہے امام حق کی معرفت حاصل ہو جائے، کہ جن ہستیوں کو اللہ نے واجب و طاعت بنایا ہے وہ کتنے کمالات کے مالک ہیں۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اتنے با کمالات ہیں، اتنے فضائل و کمالات کے مجموعہ ہیں، تو پھر ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہادیان برحق کو ایسا بنایا ہے جو ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ نبی کے بعد اگر آپ دیکھیں نبی کے اصحاب میں علی اور اولاد علی کے کردار میں دنیا والے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ڈھونڈنے سے بھی ایک خطا نہ تلاش کر سکیں گے۔ لیکن نبی کے اصحاب کو دیکھیں، کسی نے 40 سال بعد اسلام قبول کیا، کسی نے 30 سال بعد اسلام قبول کیا۔ تو اب اگر امت کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ ان کی اتباع اور پیروی کریں تو ایک مرتبہ امت کہہ سکتی ہے ہم کیوں کریں ان کی پیروی، کل تک تو ہم ان کے ساتھ مل کے بت پرستی کرتے رہے، ہم کیوں کریں؟ تو گویا خدا بھی جانتا ہے
دلوں پہ اگر کسی کے راج کروانا ہے تو ایسے پاکیزہ کردار سے کہ جو ماں کے شکم سے لے کر لحد تک لمحہ بھر کے لیے بھی نہ شرک میں گزرا ہو نہ معصیت میں گزرا ہو. صلوات پڑھ دے محمد والا. لہذا یہ فضائل آل محمد میں ان کو بھی ضروری اور لازم سمجھتا ہوں، چونکہ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادًا. علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. گویا نبی بتا رہے ہیں علی کا ذکر کرنے سے نبی کا دین زندہ ہوتا ہے، خدا کا دین زندہ ہوتا ہے. تو لہذا علی کا ذکر زینت ہے. تو لہذا آل محمد کی جہاں یہ عظمت و شان، تو اللہ نے ان کو جو صاحب شان و عظمت بنایا تو اس لیے ان کا کردار بھی نمونہ عمل قرار دیا. تو سید الانبیاء کی اس روایت کو مکمل کروں. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے 3 مرتبہ منبر پہ جاتے وقت کہا آمین، اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا جو میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا نا آمین، تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے اس پر خدا کی لعنت ہے. میں نے کہا آمین، کیونکہ اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جس میں روزے دار کا سانس لینا بھی تسبیح خدا ہے. اور امام فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک حرف، ایک آیت آپ نے پڑھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت کا پڑھنا ماہ رمضان میں ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. کا بدبخت ہے جو ماہ رمضان پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. دوسرا فرمایا جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر صلوات نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ صلوات معمولی عمل نہیں ہے. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روایت ہے صاحب خزینۃ الجواہر نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ سید الانبیاء ایک باغ میں موجود ہے اور نبی کے ساتھ نبی کے دین کا وارث علی حیدر کرار بھی موجود ہے. مولا علی نے دیکھا کہ نبی کے سر پر ایک شہد کی مکھی ہے جو نبی کے سر کے چکر لگا رہی ہے، طواف کر رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک شہد کی مکھی آپ کے سر کا طواف کر رہی ہے. کہا یا علی، یہ آج میزبان بن کے آئی ہے اور مجھے اور تجھے دعوت دینے آئی ہے. کیا دعوت دینے آئی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے دین کا وارث علی آج ہمارے مہمان ہیں. ہماری شہد کا چھتا تیار ہے، ہم چاہتے ہیں یہ آپ کی خدمت پہ پیش کریں، آپ یہ شہد تناول کریں. سید الانبیاء کہتے ہیں کہ یا علی جاؤ، جا کر وہ شہد کا چھتا لے آؤ. اب روایت کا جملہ، شہد کی مکھی آگے آگے جا رہی ہے اور وہ اپنے انداز میں بڑی چوڑا اور فخر کرتے ہوئے جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ علی کو ساتھ لے کے جا رہی ہے. بھلا وہ کیسے ناز نہ کرے؟ بھئی آپ کے دروازے پہ MNA آ جائے تو آپ فخر و ناز کریں، اس کے ساتھ تو سید الاوصیاء جا رہے ہیں، یہ عام ہستی نہیں جا رہے. علی ابن ابی طالب جا رہے. جب دروازے جب لے کر گئی نا اپنے گھر تک تو چھتا تیار تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے وہ چھتا اتارا نبی کی خدمت میں. وہ چھتا جب لے کر آئے تو اب نبی نے جہاں کھایا وہاں علی مولا نے کھایا. دونوں نے شہد کھا لیا. شہد کھانے کے بعد اب وہ مکھی شہد کی
ابھی نبی کی بزم میں آپ کے پاس سامنے موجود ہے. تو سید الانبیاء نے سوال کیا, اے شہد کی مکھی یہ بتاؤ, تم مختلف باغوں سے مختلف پھولوں سے رس چنتی ہو, کوئی پھیکا ہوتا ہے, کوئی میٹھا ہوتا ہے, کسی باغ کا کوئی اور ذائقہ, اس کے پھولوں کو اور پانی ملا, اس کی زمین کا اور اثر, زمینیں بھی جدا, پھول بھی جدا, ان کا رس بھی جدا, لیکن تیری شہد میں بڑی مٹھاس ہے, تیری شہد میں بڑی لطافت ہے, تیری شہد میں بڑی پاکیزگی ہے, تیری شہد میں بڑی نفاست ہے. آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ, اس میں میرا اور میرے ساتھیوں کا کوئی کمال نہیں ہے. پھر کیا کمال ہے یا رسول اللہ؟ جب ہم مختلف پھولوں اور باغوں سے رس چنتے ہیں, وہاں سے لے کر اپنے گھر تک آپ اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں, اللہ اس کے صدقے کڑوے رس کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہ رس میں پاکیزگی اور طہارت رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. جن کے اوپر صلوات پڑھنے سے رس میں طہارت آ جائے, اللہ نے ان ہستیوں کو کتنا طاہر بنایا. اللہ اکبر. تو اب میرا سوال ہوتا ہے اس روایت کو پیش کرنے کے بعد, افضل کون ہے, شہد کی مکھی یا ہم انسان؟ ہم انسان افضل ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اولاد آدم کو اشرف المخلوق خلق کیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو بس ذرا دیکھیں, اس حدیث نے ہماری ایک مشکل حل کر دی. محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھنے سے اس کے کڑوا اور پھیکا رس مٹھاس میں بدل گیا, پاکیزگی آ گئی, نفاست آ گئی, طہارت آ گئی, مٹھاس آ گیا. گویا پیغام مل گیا, اگر ایک معمولی جانور آل محمد پر صلوات بھیجے تو اس میں برکات حاصل ہو سکتی ہیں. اگر اشرف المخلوقات اور جن کے دل میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہو, اگر وہ صلوات بھیجے تو پھر زندگی میں کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے. زندگی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, زندگی میں طہارت آ جاتی ہے, پھر گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے, زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے, زندگی میں نفاست آ جاتی ہے. لہٰذا اس لیے کتنے لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, موبائلوں میں گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے اپنی خلوتوں میں یا لوگوں میں ہم وہیں پر محفل سجا لیں, محمد و آل محمد کا درود پڑھتے رہیں, ان کا ذکر کرتے رہیں, نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ جو آپ مجلس میں آئے ہوئے ہیں نا, اس مجلس کو کبھی معمولی نہ سمجھیے. روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام فرماتے ہیں جب ہمارا ذکر کرنے والے یہ آل محمد کے حبدار یہ جب ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, روایت ہے امام فرماتے ہیں آسمان سے ملائکہ زمین پہ آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان بیٹھنے والے مجلس میں حبداران آل محمد کا طواف کرتے ہیں. آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں. لیکن یہ ملائکہ طواف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہم اغفر شیعت علی ابن ابی طالب. اور حدیث کسا اس پر گواہ ہے, واستغفرت لہم الملائکہ, کہ جب اس باق بزم اور محفل میں بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور فقط یہاں تک نہیں, روایت کو مکمل کر دوں, روایت کہتی ہے پھر یہ ملائکہ ان بیٹھنے والے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. روایت کا جملہ, وہ ملائکہ آسمانوں سے آئے ہوئے بیٹھنے والے ہر مومن, ہر موالی آل محمد کے بدن کو اپنا پاک پر مس کرتا ہے. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. پر مس کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں یہ پر مس,
امام فرماتے ہیں ذکر آل محمد ہونے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے ان بیٹھنے والوں کے بدنوں سے اللہ خوشبو پیدا کرتا ہے، جو خوشبو سونگ کر یعنی عرش سے، یعنی آسمانوں سے ملائکہ فرش پر آ رہے ہیں۔ گویا دنیا سمجھتی ہے کہ معراج عرش پر ہوتی ہے، ملائکہ نے بتایا جہاں ذکر آل محمد ہو وہاں ہماری معراج ہوتی ہے، وہاں ہماری معراج ہوتی ہے۔ لہذا وہ زمین پہ آ کر آل محمد کے حبداروں اور موالیوں کے بدنوں کو پرمس کرتے ہیں، اور پھر جب یہ اوپر پرواز کرتے ہیں وہاں کے ملائکہ پوچھتے ہیں اتنی پیاری خوشبو ہم نے تو عرش کے دامن میں نہ سونگی، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں زمین پر ایک جگہ پر آل محمد کے حبدار ان کے موالی ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کے بدنوں میں یہ خوشبو پیدا کر دی، وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ کیا وہ مجلس باقی ہے؟ مجلس تو ختم ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ ملائکہ گویا غم کے آثار ہوتے ہیں، ہم محروم ہو گئے، لیکن وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، وہ مومنین جا چکے ہیں، ابھی تک اس فرش میں اللہ نے خوشبو کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمین پر وہ خوشبو باقی ہے۔ روایت ہے وہ ملائکہ آ کر زمین کے ان حصوں پہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اور جب یہ مومن مریض ہوتا ہے یہ کوئی اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے نہ آئے، یہ اس کے سرانے آ کے بیٹھ کے اس کی عیادت کرتے، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے۔ اور یہاں تک نہیں، امام فرماتے ہیں جب یہ وفات پا جائے تو پھر ان کے جنازے میں وہی ملائکہ آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا دوسری چیز، انسان کو درود، یعنی اپنی زندگی میں درود رکھے، اپنا وقت انسان ضائع نہ کرے، تو درود میں اس کی بڑی برکات ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی، اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ تیسری مرتبہ یہ جو آمین کہا اس کا ریزن کیا ہے؟ کہا کہ جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا جو والدین جس کے زندہ ہوں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، خدا کو راضی نہ کر سکے، تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین، یعنی والدین کا احترام اور عظمت اتنی بلند ہے کہ والدین کو ناراض کر دیا تو جبرائیل لعنت کر رہے ہیں اور نبی آمین کر رہے ہیں۔ والدین کی کیا عظمت و شرافت ہے۔ روایت میں ملتا ہے وارثان دین روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا عابد تھا جس کا نام تھا جریح، عبادت گزار تھا، عبادت خانے میں خدا کی عبادت کرتا تھا، اور یہ عبادت جب کرتا تھا تو گھر کے ساتھ عبادت خانہ تھا اس کا۔ اس کی ایک ماں نے ایک مرتبہ اسے آواز دی، اس نے بات سنی ماں کی، لیکن اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ نماز جاری رکھی، جواب نہ دیا، ماں کے پاس نہ آیا۔ ماں نے پھر ضرورت کے تحت پھر آواز دی، یہ پھر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تیسری مرتبہ آواز دی، یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر بھی اس نے جواب نہ دیا، نہ آیا۔ اب روایت ہے کہ اس کی ماں نے ایک جملہ بد دعا کے لیے ادا کیا، خدا تجھے رسوا کرے۔ کیا کہا؟ خدا تجھے رسوا کرے۔ یہ ایک جملہ تھا لیکن اس کے لیے قیامت بن گیا۔ روایت ہے کہ جب یہ ماں نے بد دعا کا ایک جملہ کہا، خدا تجھے رسوا کرے، دوسرا دن آیا، وہاں کی جو ایک فاحشہ عورت تھی ایک ناجائز بچہ لے کر اپنے پاس سے آ گئی اور کہا کہ یہ بچہ اسی جریح عابد کا ہے۔ کتنی بڑی رسوائی تھی۔ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، یہ جو عابد بنا بیٹھا ہے
یہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے، یہ اس کی خیانت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی سیاہکاری کا نتیجہ ہے۔ اب لوگوں نے ایک مرتبہ اس پر لعنت کرنے لگے، کل تک تو ہمیں اس بد کرداری سے روکتا تھا کہ اپنا دامن سیاہ نہ کرو، یہ حرام کاری نہ کرو، اے بدبخت تو نے کیا کیا کہ تو نے خود منہ کالا کیا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ ناجائز پیدا ہو گیا۔ اب لوگ اس کے اوپر لعنت کرنے لگے، تو جب دوسرا دن آیا لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کا مقدمہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میرے دربار میں ہوگا اور لوگوں کے سامنے ہوگا۔ دربار سج گیا، بادشاہ کی خدمت میں سارے لوگ پہنچے اور یہ جری عابد بھی پہنچا۔ تو اس وقت جب یہ عابد پہنچا اور ادھر سے قاضی آیا، قاضی نے آرڈر جاری کیا، کہا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، پھانسی چڑھا دیا جائے، اور دنیا اس کو ملامت کرنے لگی، تھو تھو کرنے لگی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کے کہنے پر تو میرے اوپر تہمت لگا دی، لیکن مجھ سے تو کوئی نہیں سنا۔ آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ لوگوں کے متعلق نظریات قائم کر دیتے ہیں، بھی پہلے کسی سے خود تو جا کے سنے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے نہ سوال کرو، لوگوں کی باتوں پہ اعتماد نہ کرو، پہلے اس سے بھی سوال کرو، اور مقدمہ اگر ہو تو دونوں طرفوں سے بات سنو۔ ایک طرف سے بات سنیں گے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، یا ہم اس سے پوچھیں کہ تیرے بارے میں ایسی بات کی جا رہی۔ تو لہٰذا ہم اگر اس روش کو اپنا لیں کہ جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں پہلے اس سے بات کریں، تو پھر ہم حق کو اور سچ کو جان سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے رسوا کرنے کے لیے میں جو رسوا ہوا ہوں نا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہے میری ماں نے مجھے بد دعا دی، جو میں 3 مرتبہ بلایا بد دعا دی، تو اس بد دعا کی سبب سے میں رسوا ہو گیا۔ لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں اپنی صفائی دے سکتا ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے تمہاری نجات کی گارنٹی کیا دیتے ہو؟ کہا کہ جو بچہ کل لایا گیا تھا اور میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، یہ میرا جو ہے وہ بچہ ہے، اب اس کی بچے کو لایا جائے۔ اس بچے کو لایا گئے۔ اب اس عابد نے، چونکہ اگرچہ ماں کی نافرمانی میں گناہ کر چکا تھا، لیکن وہ عابد ایسا تھا مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی تھی۔ اب اس بزم میں وہ نادم و پشیمان ہوا ماں کی نافرمانی پہ، مستجاب الدعوات تھا، لہذا بچے کو لایا گیا۔ اس نے دعا کی اس بچے کے حق میں، بار الہ اب تو میرے حق میں فیصلہ فرما، میں تو اپنی عمل نافرمانی ماں کی وجہ سے رسوا ہوا، لیکن میرا کریم اللہ تو عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اب تو بتا میرا دامن داغدار ہے یا میرا دامن پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عابد نے دعا کی یا وہ بچہ گویا ہوا۔ بچے نے بول کے کہا کہ یہ عابد بے قصور ہے، میں اس کا بچہ نہیں، میں فلاں شخص کا بچہ ہوں۔ یہ خیانت کار عورت یہ اس عابد پہ تہمت لگا رہی ہے جبکہ میں کسی اور کی خیانت کا اثر ہوں۔ تو یعنی ماں کی ایک بد دعا کا جملہ اتنی بڑی رسوائی کا سبب بنی، اور جو شخص اپنے والدین کو روزانہ ان کو رسوا کرے،
اپنے والدین کو تنگ کرے، والدین کی نافرمانی کرے، والدین کو ناخوش کرے اور غصے میں آ کے والدین اس کے لیے بد دعا دے دے. ویسے تو حکم ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، معصوم فرماتے ہیں اولاد کو بد دعا نہ دو ورنہ مصیبتیں تمہارے اپنے گھروں میں آئیں گی. ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کو دین عالی محمد اور قرآن کی تعلیمات دیں. نہ کہ یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم بد دعا دینے بیٹھ جائیں، بلکہ ان کی تربیت کریں، ان کو صحیح طرح گائیڈ کریں. قرآن اور وارثان قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے، اسی وجہ سے والدین کی ایک بڑی عظمت ہے. تو ایک باپ کی اصالِ ثواب کی مجلس کس قدر قرآن میں سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پہ مشتمل، سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ خود اس کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ کہ ایک نوجوان کو قتل کر کے کسی اور محلے میں ڈالا گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ اس کا خون اور جگہ سے لیا جائے، اس کی میراث کا مالک میں بن جاؤں. قاتل یہی چاہتا تھا. لیکن وہ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اس جوان کو کہ قاتل کا علم کیسے ہو. بنی اسرائیل میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اب سارے لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ آپ فیصلہ کریں، آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا، وحی کے ذریعے سے بتایا کہ تم اس طرح کرو کہ ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس گائے کی دم ایک حصہ اس کو لگاؤ، تو پھر یہ زندہ ہوگا تو یہ بتا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود اٹھا سکتا تھا یا نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اٹھا سکتا تھا نا. تو جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں، سورہ بقرہ کے اس واقعے نے ان کو جواب دے دیا. نماز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہ کہتے ہیں بے شک میں قادر ہوں، میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن گائے ذبح کرائی جا رہی ہے. دنیا والے کہہ دیتے یہ تو مرا نہیں ہے، یہ تو زندہ تھا، یہ اٹھ گیا. بنی اسرائیل ایسے بعض ضدی لوگ تھے، لہذا اللہ گائے ذبح کرا کے اپنے نمائندے کی تائید کروا رہا ہے، کیونکہ وہی ملی ہے حضرت موسیٰ کو اور پیغام دیے حضرت موسیٰ کو نے. گویا اللہ وسیلے کا بھی پیغام دے رہا ہے اور حجت خدا کے حق کی نشانی بھی بتا رہا ہے. تو لہٰذا گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر اس جوان کو لگائی تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. تو اب یہ گائے جو تھی جس کے لیے میں نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ گائے آئی کہاں سے؟ امام فرماتے ہیں یہ گائے تھی اس جوان کی کہ جس کے باپ نے جو سویا ہوا تھا، اور جب اس کے پاس کچھ تاجر لوگ آئے، کس لیے کہ ہم مال تجارت خریدنا چاہتے ہیں، آیا اس نے دیکھا کہ باپ کے سرہانے تکیے کے نیچے چابیاں پڑی اور وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی ہے، ہم نے جانا ہے. کہا کہ نہیں، میں اس نفع اور پرافٹ پہ اپنے باپ کی نیند کو حرام نہیں کر سکتا. یہ ہے والد کی تعظیم، یہ ہے والد کا احترام. لہذا ان کو رخصت کر دیا، باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. جب والد اٹھا تو باپ نے پوچھا بیٹا سناؤ کوئی گاہک وغیرہ آئے؟ کہا بابا ایک پارٹی آئی تھی اور پروفٹ بھی بہت زیادہ مل رہا تھا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالوں. جب باپ نے دیکھا کہ اتنا فرما بردار ہے تو ایک اس کو وہ گائے جو ابھی بچہ تھی وہ اس کو تحفے میں عطا کر دی. تو میرا اتنا فرما بردار ہے، یہ دنیا میں تجھے جزا دے رہا ہوں. اور امام فرماتے ہیں پھر اسی گائے کو یعنی تاریخی واقعہ کہ اسی گائے کی کھال کو سونے سے بھرا گیا. تو گویا یہ اس کو کیوں ملی؟ اللہ نے اس کا مقدر کیوں ٹھہرایا؟ والد کی تعظیم اور احترام میں. اور دوسرا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ یہ اپنی خلوت میں بیٹھ کے محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجا کرتا تھا. اچھا بعض لوگ
جب میں کسی مجلس میں یہ روایت پیش کرتا ہوں تو لوگ نوجوان کہتے ہیں قبلہ اس وقت محمد وآل محمد علیہ السلام کا تعارف، جی جب فرعون کے قرآن کا واقعہ ہے، فرعون نے جب اپنا محل بنانے کے لیے کہ جب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور محل تعمیر کر رہے تھے تو لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھی، لوگ زخمی ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے شکایت کی حضرت موسیٰ سے کہ یا نبی اللہ ہماری حفاظت اور سلامتی کے لیے کوئی عمل بتائیں، تو ہم ادھر جو فرعون کے لیے جو تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اے موسیٰ آپ ان مومنوں سے کہو جب بھی تم کام میں ہو مصروف ہو نا تو تم کام کرتے وقت محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھتے رہا کرو، تو تمہاری حفاظت کی گارنٹی میں اللہ دیتا ہوں۔ آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل۔ لہذا بہترین وسیلہ ہے نجات کا اور حفاظت اور سلامتی کا۔ تو والدین، باپ کی بھی بڑی عظمت ہے۔ جہاں آپ سنتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں سید الانبیاء فرماتے ہیں ان الاب باب من ابواب الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی اگر والد کے طاعت گزار نہ بنے تو پھر جنت کا دروازہ بھی نہ کھل پائے گا۔ بس آخری جملے روایات کے، روایت میں سید الانبیاء فرماتے ہیں جو اپنے حتیٰ کہ مرحوم والدین کو فراموش کر دیتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ زندہ ہیں والدین ان کا حق ہے، وفات پا گئے ان کا حق باقی ہے۔ اس لیے معصوم وارثان قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے ہفتے میں 3 دن زیارت مستحب ہے۔ آپ تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آل محمد نے تو ہمیں عظیم درس دیا ہے کہ زیارت مستحب ہے عام مومنین کی، چہ جائے حسین ابن علی کی، اور عام مومن کی زیارت مستحب ہے۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ حسین ابن علی کی زیارت، میں روایت ایک تبرکاً بیان کرتا چلوں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی گود میں امام حسین علیہ السلام تھے، اللہم مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ آپ پیار کر رہے تھے تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا پیار کر رہے ہیں، فرمایا اے میری زوجہ جو میرے اس لال کی زیارت کو جائے اللہ اسے میرے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ بی بی عائشہ کی حیرانگی بڑی، یا رسول اللہ آپ کا؟ آپ نے فرمایا میرے 2 حج اور عمرے کا ثواب۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ 2؟ روایت کا جملہ زوجہ رسول کی حیرانگی بڑھتی گئی، نبی اضافہ کرتے گئے، کہا میری زوجہ جو میرے حسین کی زیارت کرے اللہ اسے میرے 90 حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ مستحب حج اور عمرے کی بات ہو رہی ہے لیکن واجب حج بھی کرنا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے بھی زندگی میں 25 حج کیے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم مولا حسین کی زیارت کر لیں تو حج معاف ہو جائے گا، واجب حج کریں اور اس کے بعد زیارت حسین کرتے رہیں اور اجر پاتے رہیں۔ تو لہذا مومن کی زیارت قبر کی کرنا 3 دن مستحب ہے، جمعہ کے دن، جمعرات کے دن اور پیر والے دن، سوموار کا دن قبرستان میں جانا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحموا موتاکم فإنہم یفرحون، جب تم اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو وہ قبروں میں خوش ہو کر تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ لہٰذا جائیں اپنے مرحومین کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے، اور وہاں پہ آپ پانی کا اور دانے کا انتظام جہاں کرتے ہیں وہاں پر ایک سورت کا ضرور اہتمام کریں، سورہ ملک۔ قرآن کی یہ مختصر، تھوڑی سی لمبی بھی ہے مختصر بھی ہے، روایت رسول اللہ کا زمانہ ہے، اور ایک شخص آیا سفر سے، یا رسول اللہ میں ایک راستے میں اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا تھا، وہاں پر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا، یا میں نے زمین سے آواز سنی، یہ وہ آواز سنی، بولنے والا بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں جہاں پر تم بیٹھے تھے نا وہاں پر کسی کی قبر تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا، تو نے سورہ ملک پڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے اس صاحب قبر کو عذاب سے نجات دی، اس لیے اس نے آواز دی یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ والدین کی عظمت، ان کی شرافت، اس لیے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو
تو اولاد کے اوپر حق ہے ان کی قضا نمازیں ادا کریں، ان کے قرضوں کو ادا کریں، اور بہن بھائیوں میں جو میراث اور جائیداد کے حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ تو لہٰذا آل محمد نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی ہے زہرا کے لال حسین کی، اجرکم علی اللہ۔ آج مرحوم کی اولاد رشتہ دار جمع ہے نا، کتنے لوگوں نے جنازے پہ آئے ہوئے بیٹوں کو دوستوں نے پرسا دیا، علماء نے تعزیت کی، رشتہ داروں نے تعزیت کی۔ آج بھی اولاد کے رشتہ دار اور دوست کتنے چاہنے والے آئے ہیں پرسا دینے کے لیے۔ ہائے میں قربان جاؤں کربلا میں زہرا کا لال حسین، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کا جملہ، ہائے حسین ابن علی کون؟ میدان کربلا میں ایک وہ وقت بھی آیا جب کہہ رہا ہے حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ روایت کہتی ہے جب حسین مظلوم نے استغاثہ کیا، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے، زہرا کا لال در خیمہ پہ آنا تھا، کہا یا اختی اعطینی بثوب عتیق، او بہن زینب ہائے مجھے پرانا لباس دیجئے، اور میں عرض کروں گا آقا ہائے آج کیا مجبوری ہے، جس حسین کے لیے جنت سے ہائے لباس آتے رہے، آج زمین کربلا ہائے حسین پرانا لباس مانگ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کا جملہ، ہائے بی بی نے بھیا کو پرانا لباس دیا، فمزقہ، ہائے جگہ جگہ سے حسین پارا پارا کرنے لگے۔ جب یہ منظر بی بی سکینہ نے دیکھا، اے میرا بابا اے پرانا لباس کو پارا پارا کر کے اے بدن پہ پہن رہے ہیں، ایک مرتبہ آوازی یا ابدا، اے بابا لگتا تو ایسا ہے اور جیسے آپ نے موت کی تیاری کر لی۔ اجرکم علی اللہ دادارو، بس یہ جو جملہ سننا تھا، اے زہرا گلال بے ساختہ رو پڑا، آواز دی اور تیرا بابا کیسے تیاری نہ کرے، من لا ناصر لہو ولا معین، اور میری شہزادی اور تیرا بابا وہ کیسے مرنے کی تیاری نہ کرے، اور جس کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ جس کا کوئی ناصر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کا جملہ، ایک مرتبہ بی بی سکینہ بھی ہے غم کے آنسو رونے لگی، روتے ہوئے کہتی ہے بابا اگر آپ کو مقتل میں جانا ہے تو پھر ہمیں نانا کے شہر میں چھوڑ آئیے، یا زہرا گلال، اور دیا کو سے آواز جواب دیا، فرمایا میری دختر اب تیرے بابا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ بس عزادارو روایت کا جملہ، ایک مرتبہ بی بی سکینہ کا گریہ بلند ہوا، زہرا کا لال حسین نے بڑھ کر بی بی کو بوسے دینے شروع کیے اور فرمایا لا تہرے کی قلبی بے دمع کے حسرہ، اے سکینہ اور میرے دل کو مزید نہ دکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا اے مولا آپ سے سکینہ کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے، آپ سکینہ کو پیار بھی کر رہے ہیں اور سکینہ کو دلاسا بھی دے رہے ہیں، اور نہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی، اور جب 11 محرم کو اے حسین کا پامال لاشا او صحرائے کربلا، روایت کہتی ہے اے جب آئے نا آل محمد کا یہ قافلہ، اے کیسے آیا، اے میرا چوتھا امام، اے لنگڑی ناکا بے سوار تھے، اے آپ کے پائے مبارک باندھے ہوئے تھے، یا ناکا کی پشت سے کا بابا اے زین العابدین کا آخری سلام، یا بہن زینب نے، اجرکم علی اللہ دادارو، بہن زینب نے کیسے ودا کیا، روایت کہتی ہے اے بی بی کے ہاتھ بسے گردن ہے، اے سر پہ ردا نہیں ہے، اے بی بی نے
خود کو پشت ناکہ سے گرایا اور منہ کے بل زمین پہ گری. آئے میں قربان. بی بی سکینہ انہوں نے بھی بابا کے لاشے کو کیسے ودا کیا. روایت کہتی ہے جب بی بی آئی ہے نا بابا کی لاشے پہ, اے بابا کا لاشا اے بغیر سر کے ہے, اجرکم اللہ بابا لاشا ہے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے بابا کے سینے کا بوسہ دینا شروع کیا یا پھر کبھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیتی اور بی بی اپنے ظلموں کی داستان سنا رہی ہے. روایت کا جملہ اجتماعت ادا من العراب, اور چند لعین جمع ہوئے. دنیا کا دستور ہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا لوگ سینے سے لگاتے ہیں, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور میں قربان ابھی بھائی گھر میں جائیں گے وہ اپنی بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے. اور میں قربان اور جب حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے, حسین کی شہادت کے بعد حسین کی بیٹیوں کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا, بلکہ شمر کے ہاتھ میں تازیانہ, کسی کے ہاتھ میں نیزہ. روایت کہتی ہے ایک ظالم نے اور بی بی سکینہ پہ اس وقت تک ظلم کرتا رہا اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا. لعنت اللہ